بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم دوسرا سبق ہمارا ہم نے پہلے پڑھا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ چپٹر اختتام پذیر ہوا۔ اب دوسرا چپٹر ہے یہ رسالت۔ دیکھو یہ رسالت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صفحہ نمبر 6 پر ہے، تو ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر۔ بیٹا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتاب کو آپ توجہ سے دیکھیں، جو میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس پر انگلی رکھ کر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، توجہ رکھیں۔ آپ کا توجہ بک کی طرف ہو، ٹیچر کی طرف ہو، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر کھیل کود میں مصروف ہوں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا اب دوسرا سبق ہے ہمارا رسالت۔ رسالت کا معنی اور مقاصد، دیکھو یہ آپ کے لیے اوپر لکھا ہے مقاصد۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اور طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ رسالت کا معنی اور مفہوم بیان کر سکیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت واضح کر سکیں، ٹھیک ہے۔ رسالت کیا ہے، رسالت کا کیا معنی ہے، تو دور نہیں جاتی، آگے آپ کے سامنے لکھا ہے بک میں رسالت کا معنی اور مفہوم، بک میں ہے آپ کے۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، کسی کو آپ پیغام پہنچائے، خط کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے، جو بھی ہو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، پیغام پہنچانے کے ہیں۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور اللہ نے ان کو بک دی، کتاب دی، توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو ان نبیوں نے اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس کا معنی ہے رسالت۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ پیغام پہنچانے والے اللہ کی طرف سے ہوتے، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے طرف سے کہے کہ میں رسول اور میں نبی ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مطلب سمجھ واضح ہوا یہ بات کہ اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے ہیں، تو اپنے طرف سے کوئی پیغام نہیں سنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کے رسولوں کو مانو۔ مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء میں یہ آیات نمبر ہے، آیات نمبر 64۔ ترجمہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر نبی پر ایمان لانے والوں پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کیا معنی خاتم کا؟ خاتم کہتے ہیں مہر کو، جب آدمی لفافہ بن کر دیتا ہے نا خط کا یا پیسوں کا اور اس پر مہر لگاتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی نبی بھی مہر ہے۔ کس چیز پر؟ نبیوں پر، یعنی تمام نبی جتنے آ گئے اب اللہ کے نبی ان سب نبیوں پر مہر ہے، یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس پر مہر لگ گیا، اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، لیکن وہ بھی بطور امتی آئیں گے۔ باقی آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات آپ کی شریعت میں شامل ہے، اس لیے آپ اب نجات اور کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، شادی میں، بیاہ میں، فوتگی میں ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔
اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ والرسول۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو دیکھو بیٹا، اللہ کی طرف صرف ایک راستہ جاتا ہے، اللہ کی طرف صرف ایک راستہ جاتا ہے، ایک پل ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے اور ایک تار ہے۔ صرف اسی تار کا نام اور اسی راستے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جتنے راستے ہیں وہ اس راستوں میں آدمی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، آداب میں، نماز میں، اخلاقیات میں، معاشرے میں حضور علیہ السلام کی زندگی کو تلاش کرو اور اس پر عمل کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن آپ کی اطاعت کا منکر ہو، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان کی گواہی عمل سے ملتی ہے، صرف دعوے کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع اور ان کا ماننا شرط ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے تو مسلمان نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ کو مانے، لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، تو پھر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہو اسے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا سبق اختتام پذیر ہوا، اس میں جو مشکل الفاظ تھوڑے بہت تھے وہ بھی ایکسپلین ہوئے۔ یہ آپ کا بک کا کام ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ خود کتاب سے آپ نے دیکھ لیے، مشکل الفاظ یا جس میں جو درست بیان پر ٹک کا نشانات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسالت کے لفظی معنی میں نے ٹک لگائے ہیں، آپ اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں، آپ پوری ترتیب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ کالم الف کالم با کے ساتھ بھی آپ کے لیے میں نے ملائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ریڈنگ ہوا، اور ریڈنگ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم مختصر سوالات حل کرتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ مختصر سوالات حل کریں گے۔ تو تم نے لکھنا ہے اوپر مختصر سوالات، اور سوال نمبر 1 نمبر 2 اس ترتیب سے انشاءاللہ لکھیں گے۔ اچھا بیٹا، ہم نے یہ پڑھ لیا رسالت، تو میں نے پورے سبق میں آپ کو وضاحت بھی کی۔ اب مختصر سوالات کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلے سوال ہم نے یہ پڑھا، سوال نمبر 1، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کویسچن ہے، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر سمپل آنسر ہے، اس کا بک میں بھی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر ایک اپنے طرف سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبی اور رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دلائل، براہین اور کتاب اور معجزے ہوتے ہیں۔ تو پہلے کویسچن کا آنسر یہ ہو گیا۔ سوال نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہو، کہ جو کہے کہ ہمیں اللہ ملے،
اس کے طریقوں پر اس کے چاہت ہمیں ملے، جنت ملے، ان کی رضا ہمیں ملے، تو وہ کس میں ملے گا؟ تو اسے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی محبت کا متلاشی ہو وہ کس کی اطاعت کرے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ تک میں نے بتایا ریڈنگ میں کہ اللہ کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک راستہ ہے۔ تیسرا سوال ہے خاتم النبیین کون ہے؟ میں نے آپ کو ریڈ میں بھی کہا کہ خاتم کہتے ہیں مہر کو، کہ جب ہم کوئی لفافہ بند کرتے ہیں کوئی ڈاگ تو اس پر ہم مہر لگاتے ہیں، سیل کرتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح اللہ نے سارے نبیوں کا سلسلہ جو شروع فرمایا اور پھر وہ ختم ہوا، تو وہ ختم کس پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو خاتم کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مہر، یہ تمام نبیوں پر مہر ہے کہ اب اور نبی نہیں آئیں گے، بس نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہے۔ تو یہ 3 سوال ہو گئے، چوتھا سوال میں آپ کے لیے ابھی لکھ لیتا ہوں۔ اچھا بیٹا، سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ریڈ میں آپ کو بتایا بک میں بھی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، فوتگی میں، سفر حضر میں، عبادات میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر کوئی اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ اور پھر کہے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو یہ جھوٹا ہے۔ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کہتے ہیں قدم پہ قدم رکھ کر چلنا۔ تو حضور علیہ السلام کے قدم پر قدم رکھ کر چلنا، اطاعت اور اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا معنی حاصل کرنے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کرنا تم پر لازمی ہوگا۔ اچھا، یہ سوال نمبر 1 بھی ہو گیا، 2 بھی، 3، 4، یہ چوتھا سوال تھا۔ اس چیپٹر کا جو ہوم ورک ہے وہ صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا درست بیان پر ٹک کا نشان میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہے بک میں، آپ اس میں دے سکتے ہیں، خود بھی آپ ریڈنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور دوسرا مختصر سوالات ہے، یہ جو میں نے آپ کو لکھے ہیں یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور پھر آپ نے خود اس کو حل بھی کرنا ہے پریکٹس کر کے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا اس چیپٹر کا۔ اب تفصیلی سوالات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ تفصیلی سوالات ہے صفحہ نمبر 9 پر، رسالت کے معنی اور مفہوم بیان کرے۔ تو یہ معنی اور مفہوم یہ تفصیلی سوال ہے۔ تو اس کا پہلا جو حصہ ہے صرف رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، تم نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، لیکن اوپر تم نے ہائی لائٹ کرنا ہے رسالت کا معنی اور مفہوم بڑا بڑا لکھنا ہے، اور اس کے بعد تم نے لکھنا ہے رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں یہاں تک۔ پھر یہ بیچ میں آپ نے اسکپ کرنا ہے یہاں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ مسلمان تمام نبی اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کرے۔ یہ فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ باقی یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ کوسچن ہو گیا۔ دوسرا کویشچن کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں نے اس کو آپ کے لیے مختصر کیا ہے۔ یہ یہاں سے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، بڑا بڑا لکھنا ہے اور اس کو کلر بھی کرنا ہے تاکہ خوبصورت لگے۔ کویشچن آپ نے بلو ریڈ سے لکھنا ہے اور آنسر آپ نے اس سے لکھنا ہے۔ اگر آپ ریڈ سے نہ لکھیں تو بلیک سے آپ کویشچن لکھیں اور بلو سے آپ آنسر لکھیں۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔
ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضرور ہے۔ قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ دو کویسچن ہے، میں نے آپ کو بتایا، پہلا یہاں سے یہاں تک ہے، پھر باقی چھوڑ کر یہاں سے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرا جو کویسچن ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ آپ نے آیات اگر لکھ سکتے ہو عربی میں تو بھی لکھ لے، نہیں لکھ سکتے تو ڈائریکٹ آپ ترجمہ لکھیں، یہ بھی لکھیں اور یہاں تک۔ تو یہ آپ کا کویسچن بھی ہو گئے، لانگ کویسچن بھی ہو گئے، مختصر سوالات بھی آپ کے ہو گئے، اور آپ کا ہوم ورک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو گھر میں اچھی طریقے سے کر لیں، اور مختصر سوالات بھی آپ زبانی یاد کر کے خود حل کریں۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزا۔